السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے آسمانی جوڑا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ کس نے قتل کیا ہے اسے؟ تم تینوں میں سے کسی ایک نے. میں تو صبح ہی اماں کے ساتھ ڈسکا چلا گیا تھا، باقی دو تو یہیں تھے. میرا تو سر چکرا رہا ہے. اس سے تو اچھا تھا میں واپس ہی نہ آتا. کہاں سے واپس نہ آتے؟ ڈسکا سے. آپ تو ہر بات کا الٹا مطلب نکالتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد تھا کہ نہ میں ملک واپس آتا اور نہ مجھے یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا. میں نے سنا ہے تم گزشتہ 3 سال سے مڈل ایسٹ میں ملازمت کر رہے ہو. آپ نے ٹھیک سنا ہے. کیا کام کرتے ہو وہاں؟ مزدوری. پاکستانی وہاں جا کر اور کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر آدمی ہنر مند ہو اور تعلیم یافتہ ہو تو ترقی کے سینکڑوں مواقع مل جاتے ہیں. یہ دراصل ایک نفسیاتی حربہ تھا. میں اس سے غیر متعلق باتیں کر کے اپنے مطلب کی باتیں اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ بولا، اگر اعلیٰ تعلیم اور ہنر میرے ہاتھ میں ہوتا تو پردیس کاٹنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کل رات تم نے اپنی بیوی کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی. وہ گڑبڑا گیا. وہ تجھی بس وقتی اشتعال تھا. صبح تک سب ٹھیک ہو گیا تھا. دراصل مجھے ایک غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن جلد ہی اماں نے میری وہ غلط فہمی دور کر دی تھی. ایسی غلط فہمیاں اتنی آسانی سے دور نہیں ہوتی سکندر علی. اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مجھے دیکھ کر رہ گیا. اتنی دیر میں ایک کانسٹیبل نے لاش لے جانے کے لیے تانگے کا انتظام کر لیا. وہ لاش لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو میں نے دوسرے کانسٹیبل سے کہہ کر اپنے لیے دوسرا تانگا منگوا لیا. موقع کی کارروائی پوری ہو چکی تھی. اب میرا کوئی کام نہیں رہا تھا. میں نے وہاں موجود کانسٹیبل کو ہدایت کر دی کہ جیسے ہی ماسٹر یونس وہاں پہنچے وہ اسے لے کر تھانے چلا آئے. میں زیادہ دیر تک تھانے سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے سکندر علی کو ساتھ لے کر تانگے میں بیٹھ گیا اور پھر تانگا تھانے کی جانب روانہ ہو گیا. سکندر علی نے رسہ توڑانے کی بہت کوشش کی، مگر میرے ایک ہی تھانے دارانہ دبکے نے اسے چپ کرا دیا. دوسرے روز اتوار تھا اور چھٹی تھی. گزشتہ رات سکندر علی اور سجاول نے سرکاری مہمان خانے میں گزاری تھی. میں انہیں رات والے عملے کے حوالے کر کے گھر چلا گیا تھا. جس کانسٹیبل کو میں ماسٹر یونس کے انتظار میں جائے وقوعہ پر چھوڑ آیا تھا وہ مغرب سے کچھ دیر پہلے واپس آ گیا تھا، مگر اکیلا. ماسٹر یونس اس کے ساتھ نہیں تھا. جس معتبر شخص کو میں نے ماسٹر یونس کو بلانے اس کے کارخانے بھیجا تھا وہ وہاں سے یہ خبر لایا تھا کہ وقوعے کے روز ماسٹر یونس کارخانے گیا ہی نہیں تھا. یہ اطلاع خاصی اہم تھی. فضل بی بی نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ ان کے ڈسکا روانہ ہونے سے کچھ دیر پہلے ماسٹر یونس کارخانے چلا گیا تھا. اگر وہ کارخانے نہیں گیا تھا تو پھر کہاں گیا؟ یہ سوال بہت اہم تھا. میں نے ASI الیاس گھمن کو مذکورہ ٹیکسٹائل مل کا پتہ سمجھا کر روانہ کر دیا. میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ وہ فیکٹری کے منشی یعنی مینیجر سے مل کر ماسٹر یونس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرے، نیز وانڈو میں اس کے گھر کا اتا پتہ بھی معلوم کرے. الیاس گھمن کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل سے کہہ کر سجاول کو اپنے کمرے میں بلا لیا. فضل بی بی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ماسٹر یونس کے گھر کے پتے سے واقف نہیں تھی. اس صورت میں یونس کی ذات پر شک اور گہرا ہو گیا تھا. وہ آ کر میرے سامنے کرسی پر بیٹھنے لگا تو حوالدار نے اسے کالر سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا. اوئے لاٹ صاحب کے پتر، یہ تمہاری بیبے کا ڈرائنگ روم نہیں ہے. حوالدار نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، الف کی طرح سیدھا کھڑا ہو جا ورنہ مار مار کر بندر بنا دوں گا. غلطی ہو گئی سرکار. رات کیسی گزری ہے تمہاری؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہ جی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پر کیا ہوئے؟ حضور میں عزت دار آدمی ہوں. اگر آپ کا بلاوا آئے گا تو میں روزانہ تھانے میں متھا ٹیک دیا کروں گا جی. مجھے اس ہتکڑی سے نجات دلا دیں. میں اس کی بات سمجھ گیا تھا، مگر وہ میری نظر میں مشکوک ہو چکا تھا. فضل بی بی نے راحت کے حوالے سے سجاول کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا تھا میرے لیے وہی کافی تھا. تاہم میں چاہتا تھا کہ سجاول کی زبانی بھی اس کی تصدیق کر لوں. اس مقصد کے لیے مجھے ذرا سختی سے کام لینا تھا. میں نے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا،
یہ ہتھکڑی تو اب اس وقت کھلے گی سجاول جب تمہیں پھانسی کے پھندے کی طرف لے جایا جائے گا۔ سرکار، میرا قصور کیا ہے؟ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تم نے جھوٹ بولا، قانون کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا جناب، ہم تو جھوٹے چہرے کو دور سے ہی پہچان لیتے ہیں۔ حوالدار نے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، سیدھی طرح ملک ہورانو سب کچھ سچ سچ بتا دے ورنہ چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ کیا ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ سرکار، میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتایا ہے، ذرا بھی غلط بیانی نہیں کی۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ متوفیہ راحت چھپ چھپ کر ماسٹر یونس سے ملتی رہتی تھی؟ آہو جی، میں نے خود کئی بار انہیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ان کے گھر میں رہتا تھا، ایسے میں بات چیت ہونا تو لازمی تھا، مگر ان کے درمیان دوسری قسم کی بات چیت ہوتی تھی۔ میں نے اچانک سوال کیا، تمہیں راحت سے کیا دشمنی تھی؟ جی، مجھے بھلا اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ میرے دوست کی عزت تھی جناب، اسی لیے تو میں اس کی طرف سے پریشان تھا۔ ملک صاحب، یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا، اسے ذرا میرے حوالے کر دیں، تھوڑی سی محنت کے بعد فر فر بولنے لگے گا، ضرورت پڑی تو ایسا بھی کرنا پڑے گا، فی الحال تو میں شرافت سے کام لے رہا ہوں۔ سجاول نے ملتجی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ تھانے دار صاحب، یہ ہتھکڑی تو کھول دیں، سچ بولنا شروع کر دو، ہتھکڑی ابھی کھل جائے گی۔ میں فضل بی بی سے تمہارے بارے میں ایک نئی کہانی سن کر آیا ہوں۔ خالہ نے آپ کو کیا بتایا ہے جی؟ وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگا۔ اوئے بدبختہ، تمہارے ماتھے پر خالہ کا نام سنتے ہی پسینے کی تریلیاں کیوں آ رہی ہیں؟ وہ غیر ارادی طور پر پیشانی کو صاف کرتے ہوئے بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں سرکار، بس ذرا گرمی ہے نا۔ تمہاری ساری گرمی تو میں ناک کے راستے نکالوں گا بچو، اگر اب تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی جھوٹ نکلا تو سمجھ لینا کہ تمہاری خیر نہیں۔ راحت نے تمہارے منہ پر کیوں تھوکا تھا؟ یہ جھوٹ ہے، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ میں نے دیکھا یہ سوال سنتے ہی وہ لرزنے لگا تھا۔ حوالدار، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ رحم سرکار، رحم، وہ چلاتا رہا، مگر دوسری لمحے حوالدار اسے وہاں سے لے جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے راحت کے شوہر سکندر علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ گزشتہ رات میں نے سکندر علی اور سجاول کو علیحدہ علیحدہ بند کرنے کی ہدایت کی تھی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ سکندر علی میرے کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر برہمی کے آثار واضح تھے۔ بیٹھ جاؤ سکندر علی۔ ملک صاحب، آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک تو میری بیوی جان سے گئی، الٹا مجھے ہی تھانے میں بند کر دیا۔ برخوردار، تمہیں اپنے پاس رکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، اگر تم چاہو تو یہاں سے جا سکتے ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، تم واقعی جا سکتے ہو اگر میرے سوالوں کا تسلی بخش جواب دے دو تو۔ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ میں نے تسلی بخش جواب کی بات کی ہے۔ آپ کی تسلی کس طرح ہوگی؟ تم سچ اگل دو، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ میں نے ہمیشہ سچ ہی اگلا ہے۔ شاباش، تم نے بتایا تھا کہ جمعے کی رات تمہارا اپنی بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں اس بات کا جواب دے چکا ہوں۔ غالباً تم نے بتایا تھا کہ تمہارے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ جی ہاں۔ وہ غلط فہمی کیا تھی؟ وہ ہمارا میاں بیوی کا آپس کا معاملہ تھا۔ میں آپ کو اپنے ذاتی معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ معاملہ اب صرف تمہارا معاملہ نہیں رہا، تمہاری بیوی قتل ہو چکی ہے، کل تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ اس کی موت کب اور کس طرح واقع ہوئی ہے۔ تمہارا ذاتی معاملہ اب قابل دخل اندازی پولیس بن چکا ہے، یہ فوجداری کا کیس ہے اور تمہاری پوزیشن اس میں بہت نازک ہے۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی معلوم ہو جائے گا، ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا اپنی بیوی سے کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ میں جانتا تھا کہ ان کے درمیان کس وجہ سے تلخ کلامی ہوئی تھی۔ فضل بی بی اور پھر سجاول مجھے کافی کچھ بتا چکا تھا، مگر میں سکندر علی کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ اس طرح مجھے یہ جاننے میں آسانی ہو جاتی کہ آیا اسی نے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے یا راحت کا قاتل کوئی اور ہے۔ سکندر علی، اگر تم نے اپنی زبان نہ کھولی تو مجبوراً مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ بار بار ایک ہی بات کیوں پوچھ رہے ہیں۔ تم اس چھوٹی سی بات کے لیے اپنا ننھا سا ذہن نہ تھکاؤ اور شرافت سے میرے سوال کا جواب دو۔ اگر اب بھی تم نے جھگڑے کی وجہ نہ بتائی تو میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ خوف کی لہر دکھائی دی۔ میرا خیال ہے اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
میں نے تجھے اپنا خیال ظاہر کرنے کے لیے نہیں کہا، اور تو فائدے نقصان کے چکر میں نہ پڑ، یہ چکر تجھے پھانسی کے پھندے تک لے جائے گا، احمق۔ یہ کہہ کر میں نے اسے ایک تھپڑ مارا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ایک کانسٹیبل تھپڑ کی آواز سن کر اندر آ گیا۔ کیا ہوا ہے ملک صاحب؟ سر، ہم کس مرض کی دوائیں؟ ذرا ہمیں بھی مہمان کی خدمت کا موقع دے۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا اور خود دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا۔ سکندر علی بدستور کھڑا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے رعبدار آواز میں سوال کیا، ہاں بھائی پوستی بدماش، اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ جناب، مجھے راحت کے کردار کے بارے میں کوئی اچھی رپورٹ نہیں ملی تھی۔ اچھی رپورٹ نہ ملنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ میری غیر موجودگی میں وفادار نہیں رہی تھی۔ کانسٹیبل نے اس کی گردن پر دھموکا ثبت کرتے ہوئے کہا، اوئے، کیا زنانیوں کی طرح نظریں جھکا کر بات کر رہے ہو؟ منڈی اٹھا کر ملک صاحب کے سوال کا جواب دو۔ میں نے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی بے وفائی کی مرتکب ہوئی ہے؟ یہ بات مجھے میرے ایک دوست نے بتائی تھی۔ اس دوست کا نام کیا ہے؟ سجاول۔ اور تم نے اس کی بات کا یقین کر لیا؟ وہ جی، بات ہی ایسی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اماں نے میری غلط فہمی دور کر دی، ورنہ میں تو… یہ کہانی نہیں چلے گی سکندر علی۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے وقت اسے قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ وہ تو جی، میں نے اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے کہا تھا، ورنہ میرا تو ارادہ تھا کہ اس جیسی بد کردار عورت کو اپنی زندگی ہی سے نکال دوں گا، اور پھر صبح ہوتی ہی تم نے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کر لو سکندر علی، تم نے راحت کو کس طرح قتل کیا ہے؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا تھانے دار صاحب، میں نے تو… اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی اور کانسٹیبل کے زوردار ٹھڈے نے اس کی پنڈلی کا مزاج پوچھ لیا۔ سکندر علی بلبلا اٹھا۔ کانسٹیبل نے اس کی کمر پر ایک دھانسو قسم کی لات رسید کی۔ اوئے چڑے کی اولاد، ملک صاحب سے بے ادبی کرتا ہے؟ مرچوں والا ڈنڈا پورا گزار دوں گا، ہر پھیرے پر بے 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 کرے گا۔ ملک صاحب، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے راحت کو قتل نہیں کیا، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ میں نے اماں کی بات پر یقین کر لیا تھا، اس نے تو مجھے سجاول کا اصلی چہرہ بھی دکھا دیا تھا۔ باخدا راحت کی طرف سے میرے دل میں جو غصہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا، میرا دل صاف ہو گیا تھا۔ میں نے سوالات کا زاویہ بدل دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ جب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہ آ جاتی کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی تھی، تاہم مجھے یقین تھا کہ قتل تو ضرور ہوا تھا، وہ محض آتش زدگی کا واقعہ نہیں تھا، اور قاتل انہی تینوں سکندر علی، ماسٹر یونس اور سجاول میں سے کوئی ایک تھا۔ اصل قاتل تک پہنچنے کے لیے مجھے ہر طرح کے نفسیاتی اور متشدد حربے آزمانا تھے، جن کا آغاز میں نے کر رکھا تھا۔ میں نے سکندر علی سے پوچھا، تمہارا کرایہ دار ماسٹر یونس کیسا آدمی ہے؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اسے میری غیر موجودگی میں رکھا گیا ہے۔ اسپتال جاتے ہوئے میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ جلد از جلد ماسٹر یونس سے بیٹھک خالی کروا لے۔ تم صبح کتنے بجے گھر سے نکلے تھے؟ تقریباً 7 بجے۔ جب تم روانہ ہوئے اس وقت ماسٹر یونس گھر پر ہی تھا؟ نہیں جناب، وہ کارخانے جا چکا تھا۔ تم ماں بیٹے صبح ہی صبح گھر سے نکل گئے، گھر میں تمہاری بیوی اکیلی تھی، تمہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں آیا، خصوصاً اس صورتحال میں بھی کہ تمہیں سجاول کی کمینگی کا علم ہو چکا تھا؟ اماں کی آنکھیں چیک کرانا بھی ضروری تھا، تم راحت کو ساتھ بھی لے جا سکتے تھے۔ اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا، اگر اس طرف تمہارا دھیان چلا جاتا تو اس وقت راحت زندہ ہوتی، شاید اللہ کی مرضی یہی تھی۔ وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلا کر خاموش ہو گیا۔ سکندر علی، جب تک اسپتال سے راحت کی لاش نہیں آ جاتی اور میں کسی واضح نتیجے پر نہیں پہنچ جاتا، تم تھانے میں ہی رہو گے۔ یہ تو میرے ساتھ بہت زیادتی ہوگی۔ گھر میں اماں اکیلی ہے۔ اوئے اماں کے گھوڑے، 3 سال تک تم کہاں تھے؟ اس وقت تمہیں بے بے یاد نہیں آئی؟ اس کے اکیلے پن کا خیال نہیں آیا؟ اب لگے ہو محبت جتانے؟ کانسٹیبل کو اپنی جانب جارحانہ انداز میں بڑھتے دیکھ کر وہ سہم گیا۔ فضل بی بی کی طرف سے تم بے فکر رہو، ہنستا بستا محلہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کانسٹیبل میری ہدایت پر سکندر علی کو وہاں سے لے گیا۔ میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ اب مہمان کو دال روٹی پر ہی رکھیں، کسی خصوصی تواضع کی ضرورت نہیں ہے۔ کانسٹیبل میرا اشارہ سمجھ گیا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔
تھوڑی دیر کے بعد حوالدار کرم داد سجاول کو لے آیا۔ اس کی حالت خاصی بدل چکی تھی۔ حوالدار کے ساتھ ہی ایک خوفناک قسم کا کانسٹیبل بھی تھا۔ حوالدار اور کانسٹیبل سجاول کے دائیں بائیں پوزیشن سنبھال کر کھڑے ہو گئے۔ سجاول آتے ہی رونے لگا۔ تھانے دار صاحب، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ اوئے کھوتے دے پتر، اگر مارا ہوتا تو مر نہ گئے ہوتے، یوں بک بک نہ کر رہے ہوتے تم، اور اگر ملک صاحب کہیں گے تو تمہیں تھا مار دیں گے، کیا سمجھے؟ میں نے اس کی منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سوالات کا سلسلہ وہیں سے جاری کیا جہاں منقطع ہوا تھا۔ راحت نے تمہارے منہ پر کیوں تھوکا تھا؟ جناب، وہ بڑی اتھری نار تھی، ذرا غصہ کھا گئی تھی۔ کس بات پر غصہ کھا گئی تھی؟ رب دی سوں تھانے دار صاحب، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بھلا کسی سے محبت کرنا کوئی گناہ ہے؟ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، میں چپکے چپکے اسے چاہنے لگا تھا، اور بس۔ جسے چاہا جاتا ہے اس کا راستہ بدماشوں کی طرح نہیں روکا جاتا۔ جناب، میں نے کوئی بدماشی نہیں دکھائی تھی، میں نے تو شرافت سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ تمہاری شرافت کو تو میں اس طرح نچوڑوں گا حرام زادے کہ نانی دادی خواب میں آ جائے گی۔ کیا یہ سچ ہے کہ جب راحت نے تمہیں راستہ چھوڑنے کو کہا تھا تو تم نے نہایت بےہودگی سے اسے سینے سے لگ جانے کی فرمائش کی تھی؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے حوالدار کو اشارہ کر دیا۔ حوالدار، اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کا کچومر نکال دینا۔ میرے اشارے کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ جناب، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ جلاد صورت کانسٹیبل نے اس کی گردن پر ایک جاندار ہاتھ رسید کیا۔ اس نے یہ حرکت میرے اشارے پر کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں سجاول کی درد بھری آواز ابری، ہائے میں مر گیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ جب راحت نے تمہاری نازیبا حرکت پر تمہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا تو تم نے حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کی تھی؟ میں بہت شرمندہ ہوں جناب۔ اور تم نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ماسٹر یونس سے چھپ چھپ کر مل سکتی ہو تو تم میں کیا کمی ہے؟ مجھے معاف کر دیں جناب، مجھ سے سخت غلطی ہو گئی تھی۔ اوئے آستین کے سانپ، ایک طرف تو تم سکندر علی کو اپنا دوست کہتے ہو اور دوسری طرف اس کی عزت سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے ہو۔ ایسا کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی حیا نہیں آئی؟ میری آنکھوں پر شیطان نے پٹی باندھ دی تھی جناب۔ شیطان کی اولاد، پٹی تو تمہاری ہم کھولیں گے۔ ذرا ملک صاحب سے تو فارغ ہو جاؤ۔ جب تم نے راحت کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو اس نے جواباً کیا طرز عمل اختیار کیا تھا؟ اس نے مجھے جھڑکا تھا، گالیاں دی تھی اور بہت برا بھلا کہا تھا، اور پھر منہ پر تھوک دیا تھا۔ جب ساری بات آپ کو پتہ ہی ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ حوالدار نے اس کی ٹھوڑی کو جھٹکا دے کر اس کا سر اوپر اٹھا دیا۔ ملک صاحب ادھر بیٹھیں، ادھر۔ ماں کے یار، بار بار نیچے کیوں دیکھتے ہو؟ وہ باقاعدہ رونے لگا۔ اب تو میں سچ بول رہا ہوں، پھر بھی اوپر سے مارتے ہیں۔ ہم اوپر سے ہی نہیں، ہر طرف سے ماریں گے۔ تمہارے وٹ ابھی پوری طرح نہیں نکلے۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ہی سکندر علی کے کان بھرے تھے؟ اس میں آدھا سچ ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا پھر کوئی نئی کہانی شروع کرنے والے ہو؟ نہیں جناب، اب تو میں جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مجھے زندہ رہنے کی خواہش ہے۔ پھر آدھا سچ کیا ہے؟ سکندر علی کو راحت کی بے وفائی کا قصہ سنانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ میں اپنی تسلیل کا انتقام لینا چاہتا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ راحت واقعی ماسٹر یونس سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ اگر تمہاری دوسری بات محض بہتان ثابت ہوئی تو یاد رکھو، میں تمہاری کھال کھنچوا کر نمک لگا دوں گا۔ اب چاہیں تو مجھے جان سے مار دیں۔ مجھے اس کے لہجے پر حیرت ہوئی۔ میں ماسٹر یونس سے بھی تصدیق کروں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ راحت اگر مر گئی ہے تو کوئی تمہاری بات کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا۔ اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ سزا سے تو تم ویسے بھی نہیں بچ سکو گے، قتل بہت سنگین جرم ہوتا ہے۔ اللہ رسول کی قسم، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا، لیکن کانسٹیبل نے فوراً ہی اسے کندھے سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ سجاول، میں تمہیں زیادہ سے زیادہ ایک دن کی مہلت دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ کل پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی۔ اگر تم اقبال جرم کر لو گے تو میں تمہیں کم سے کم سزا دلوانے کی کوشش کروں گا، ورنہ پھانسی کا پھندا تمہارے سر پر لٹک رہا ہے اور کسی بھی وقت تمہاری گردن میں فٹ ہو سکتا ہے۔ اعتراف جرم کے بعد ممکن ہے تمہیں لمبی سزا ہو جائے، مگر اس صورت میں زندہ رہنے کی امید تو باقی رہے گی۔
وہ رو رو کر قسمیں کھانے لگا کہ اس نے راحت کا قتل نہیں کیا۔ میرے حکم پر حوالدار نے لے جا کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ ASI الیاس گھمن ایک سنسنی خیز خبر کے ساتھ واپس آیا۔ اس نے کارخانے کے مالک سے تفصیلی بات کی تھی۔ مالک کے استفسار پر فیکٹری کے مینیجر نے ماسٹر یونس کے بارے میں جو معلومات فراہم کی، ان کے مطابق ماسٹر یونس کل یعنی وقوعے کے روز کارخانے گیا ہی نہیں تھا۔ اپنے نہ آنے کی اطلاع اس نے 1 روز پہلے دے دی تھی، یعنی وہ جمعے کے دن آخری بار کارخانے گیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے مینیجر سے 3 روز بعد آنے کا کہا تھا۔ ہفتہ 26 جون اور پیر 28 جون کی اس نے چھٹی لی تھی۔ اتوار کی چھٹی تو تھی ہی، اس طرح مینیجر کے مطابق اسے اب منگل 29 جون کو فیکٹری آنا تھا۔ یہ اطلاعات میرے لیے خاصی ہنگامہ خیز تھی۔ وقوعے کے روز ماسٹر یونس کارخانے کا کہہ کر نکلا تھا، مگر اسے کارخانے جانا نہیں تھا۔ پھر اس نے فضل بی بی سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے فوراً فضل بی بی کو تھانے بلوا لیا اور اس سے یونس کی چھٹیوں کے بارے میں استفسار کیا، مگر اس نے اس سلسلے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بیان کے مطابق حسب معمول ماسٹر یونس کو پیر کی شام کو ہی آنا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ماسٹر یونس نے کمال چالاکی سے کام لیا تھا۔ اس نے جس انداز میں 2 چھٹیاں لی تھیں، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ یہ بات فضل بی بی سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا، مگر کیوں؟ اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے جا رہا تھا؟ تو کیا واقعی ماسٹر یونس کا راحت سے کوئی چکر تھا؟ لیکن اگر ان دونوں کے درمیان حقیقتاً کوئی تعلق تھا تو پھر راحت کی موت کیا معنی رکھتی تھی؟ میں جوں سوچ رہا تھا میرا ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ سجاول نے جس اعتماد سے ماسٹر یونس اور راحت کا ذکر کیا تھا، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی یہ کوئی ناممکن بات نہیں تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایسا ہو جانا بعید از امکان نہیں تھا، اور ایسی صورت میں کہ راحت کا شوہر شادی کے فوراً بعد واپس چلا گیا تھا اور طویل عرصے سے وہ اس سے دور رہا تھا، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ تھا ہی، لیکن جو بات مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ماسٹر یونس پراسرار انداز میں کہیں غائب ہو گیا تھا، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ اس کے غیاب میں راحت کی موت واقع ہو گئی تھی۔ کہیں ماسٹر ہی نے تو اسے ٹھکانے نہیں لگا دیا؟ اس سوال کے ساتھ ہی ایک اور سوال ذہن میں ابھرتا تھا کہ آخر کیوں اسے ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ وجہ جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ ویسے اگر واقعی ماسٹر یونس ہی نے راحت کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو اس کی پلاننگ قابل داد تھی، لیکن ایک بات الجھن پیدا کر رہی تھی، یعنی ہفتے اور پیر کی چھٹی اس نے کس مقصد کے لیے حاصل کی تھی؟ بہت سی باتیں ابھی جواب طلب تھیں، مگر ایک بات یقینی تھی کہ ماسٹر یونس بھی برابر کا مشکوک تھا۔ پیر کی صبح میں نے حوالدار کرم داد کو ماسٹر یونس کے گاؤں روانہ کر دیا تھا کہ معلوم ہو وہ گھر بھی پہنچا ہے یا نہیں۔ پھر میں اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس روز دوپہر کے بعد اسپتال سے راحت کی پوسٹ مارٹم شدہ سوختہ لاش بھی واپس آ گئی۔ لاش کے ساتھ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق راحت کی موت بدھ اور جمعرات یعنی 23 اور 24 جون کی درمیانی شب واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں مزید لکھا تھا کہ راحت زچگی کے دوران میں حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث موت سے ہمکنار ہوئی تھی، اور یہ کہ اس کی لاش کو بعد میں جلایا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے تہلکہ ڈال دیا تھا۔ میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ یہ عجب اصرار تھا۔ راحت کو ہفتے کے روز بھلی چنگی چھوڑ کر ماں بیٹے اسپتال گئے تھے، مگر رپورٹ بتا رہی تھی کہ وہ 2 روز قبل اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ جب راحت بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب انتقال کر گئی تھی تو پھر ہفتے کی صبح وہ زندہ کیسے تھی؟ راحت کی موت زچگی کے دوران میں واقع ہوئی تھی، مگر کیسی زچگی؟ اس کا خاوند تو گزشتہ 3 سال سے اس کی تنہائی میں نہیں آیا تھا، اور یہ ماسٹر یونس کہاں غائب ہو گیا؟ کیا ایسا ممکن ہے یہ لاش راحت کی نہ ہو؟ اس سوال کے جواب میں ایک اور سوال پیدا ہوا، اگر یہ راحت کی لاش نہیں ہے تو پھر کس کی لاش ہے اور راحت کہاں ہے؟ اچانک میرے ذہن میں تیز روشنی کا جھماکا سا ہوا اور ساری صورتحال واضح ہو گئی۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہہ کر ASI الیاس گھمن کو اپنے پاس بلا لیا۔ جی سر، وہ کمرے میں آتے ہی بولا۔ کیا حکم ہے جناب؟ الیاس، ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ قبرستان؟ ہاں قبرستان، ابھی اور اسی وقت۔ مگر ہوا کیا ہے جناب؟ کیا کوئی مردہ چوری ہو گیا ہے؟
جلدی سے کسی کانسٹیبل سے کہہ کر تانگا منگواؤ، راحت کا سراغ مل گیا ہے۔ ابھی تو اس کی لاش اسپتال سے آئی ہے جناب۔ یہ وقت باتوں میں ضائع کرنے کا نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اوکے سر۔ ایسا ہی کمرے سے چلا گیا تو میں نے ضروری تیاری کر لی۔ میرے ذہن میں جو بجلی کوندی تھی اس کے نتیجے میں میرے سامنے جو صورتحال آئی تھی، اگر سب کچھ ویسا ہی تھا تو مجھے یقین تھا کہ قبرستان سے ہمیں نہایت ہی مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں تانگا آ گیا، دوسری لمحے میں اور الیاس گھمن قبرستان کی جانب رواں دواں تھے۔ راستے میں الیاس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ مجھے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ ویسے اس کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ خاصا الجھا ہوا ہے، تاہم میں نے اس کی الجھن دور کرنے کی کوشش نہیں کی اور ہم قبرستان پہنچ گئے۔ گورکند نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سلام کیا، پھر ہراساں لہجے میں بولا، خیریت تو ہے سرکار؟ آج فوجوں نے قبرستان پر چڑھائی کیوں کر دی؟ کافی دن سے تمہاری خیریت نہیں پوچھی تھی، اس لیے سوچا تم سے بھی ملتے چلے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے تھانے بلوا لیا ہوتا سرکار، وہ مسکین صورت بنا کر بولا۔ آج کل تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بڑا مندہ ہے حضور۔ پھر تو تمہارا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہوگا؟ پھر تو تمہارا گزارا کافی مشکل سے ہوتا ہوگا؟ بس جی، اللہ کا کرم ہے، ورنہ کیا؟ اور جی کچھ نہ پوچھیں سرکار، جب سے سائنس نے ترقی کی ہے، ڈاکداروں نے نئی دوائیاں نکالی ہیں، لوگوں نے ادھر کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہوں جناب، ورنہ پہلے زمانے میں تو ہمارا کام خوب چلتا تھا، اسی لیے تو تم نے اب دوسرا کام شروع کر دیا۔ کون سا دوسرا کام مائی باپ؟ بابا خیر دین، ایک مردے کے کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے مردے بیچنے شروع کر دیے۔ نہ جی نہ، اللہ میری توبہ، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے جناب۔ میں نے مر کر خدا کو جواب دینا ہے، میں ایسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے دراصل یہ بات محض ڈرانے دھمکانے کے لیے کہی تھی، ورنہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ خیر دین، میں جو کچھ پوچھوں اس کا جواب ذرا سوچ سمجھ کر دینا، اور سچ۔ آپ جو بھی پوچھیں گے میں 16 آنے سچ جواب دوں گا۔ پچھلے 1 ہفتے کے دوران تم نے کتنی قبریں کھودی ہیں؟ صرف ایک جناب۔ کیا مرنے والا کوئی مرد تھا؟ نہیں سرکار، ایک عورت تھی، میں نے اس کی قبر اس طرف کھودی تھی، اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اس کا جواب میرے حسب توقع تھا۔ تم نے وہ قبر کس دن کھودی تھی؟ پچھلی جمعرات کو جناب۔ میں صبح سو کر اٹھا تو پتہ چلا کہ رات کو ایک بدقسمت عورت بچہ جنتے ہوئے مر گئی ہے اور مجھے اس کے لیے قبر کھودنا ہے۔ گورکند خیر دین کے الفاظ سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ کیس کی ایک کڑی آپس میں مل رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق بھی جلنے والی عورت کی موت زچگی کے دوران میں واقع ہوئی تھی، یعنی میرا اندازہ 100% درست تھا۔ ہمیں اس قبر پر لے چلو۔ گورکند کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا، رب خیر کرے۔ پھر ہماری رہنمائی کرتا ہوا مطلوبہ قبر پر لے آیا۔ یہی وہ قبر ہے جناب، ایک ایسی بدنصیب ماں کی قبر جس نے اپنی زندگی اپنے بیٹے کو دے دی۔ بچہ تو زندہ رہا، وہ خود منو مٹی کے نیچے جا سوئی۔ قبر ابھی کچی ہی تھی۔ میں نے بغور اس کا معائنہ کیا اور میری عقابی نظروں سے جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ وہاں کچھ گڑبڑ کی گئی ہے۔ مجھے کچھ ایسے آثار ملے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ باب خیرے، اس قبر کو دوبارہ کھولا گیا ہے، یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا جی، کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ قبر کو کھولے؟ میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اس قبر کو تدفین کے بعد ضرور کھولا گیا ہے اور اس میں سے مردہ غائب کیا گیا ہے۔ گورکند کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں تھانے دار صاحب، میں نے اسی قبرستان میں آنکھ کھولی ہے، مجھ سے پہلے میرا ابا یہاں کا گورکند تھا۔ میری پوری زندگی میں آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، تم فوراً اپنا سامان لے آؤ اور میری نظروں کے سامنے قبر کھود کر دکھاؤ۔ وہ غیر یقینی انداز میں چند لمحے کبھی مجھے اور کبھی اس قبر کو دیکھتا رہا، پھر اپنے رہائشی حصے کی جانب چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد الیاس گھمن نے کہا، ملک صاحب میں آپ کی بات کچھ سمجھ رہا ہوں، ابھی سب کچھ دیکھ لو گے۔
اگر میں غلط نہیں سوچ رہا تو میرے خیال میں راحت زندہ ہے، تمہارا اندازہ درست ہے، اور اس قبر سے متوفیہ کی لاش غائب ہو چکی ہے۔ الیاس گھمن نے دلچسپ نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو تفصیلاً پڑھ چکا تھا اور غائب ہونے کے بعد اب وہ لاش ایک کوئلے کی صورت اختیار کر چکی تھی، بلکہ اب تو اس کوئلے کے بھی کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے تھانے میں ایک چادر کے نیچے ڈھکے رکھیں۔ میں الیاس گھمن کی ذہانت کا خواہ مخواہ ہی قائل نہیں تھا، اس میں ترقی کرنے کی بھرپور صلاحیت تھی۔ وہ بالکل سراغ رسانوں کی طرح اندازے قائم کرتا تھا اور انہی ٹھوس اندازوں کی سیڑھی پر زینہ بزینہ چلتے ہوئے وہ منزل مقصود پر جا پہنچتا تھا۔ مجھے مستقبل میں اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ تھوڑی دیر بعد گورکن اپنے پھاوڑے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ چل بھئی بابے خیرے، شروع ہو جا۔ تھانے دار صاحب، یہ تو مرنے والی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اوئے زیادتی کے مامے، تم سے جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، ہمیں سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ مرنے والی تو مر گئی، اور مرنے کے بعد اب تک اس کے ساتھ جو زیادتی ہو چکی ہے وہ بہت شرمناک ہے۔ تم فوراً قبر کھودو، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی عام آدمی اس سے یہ فرمائش کرتا تو ممکن تھا بابا خیر دین اکڑ جاتا، مگر قانون کے ساتھ ٹکر لینے کی اس میں ہمت نہیں تھی، لہٰذا وہ جلدی جلدی میرے کام کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ میرے اندازے کے عین مطابق وہاں کچھ بھی نہیں تھا، قبر خالی تھی۔ میں نے خیر دین کو ہدایت کی کہ وہ قبر کو اسی طرح کھلا رہنے دے اور اندر جو مٹی گئی ہے اسے اچھی طرح صاف کر دے۔ آج رات اس قبر کے مکین کو دوبارہ یہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے ہمیں باری باری دیکھنے لگا۔ پہلے تو چل کے ہمیں وہ گھر دکھا جہاں سے یہ جنازہ اٹھا تھا۔ وہ تو قبرستان کے پاس ہی ہے جی، مرنے والی تیلیوں کی بہو تھی۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ ہمیں مذکورہ گھر تک چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میری دوسری دستک کے جواب میں ایک لمبا تڑنگا شخص دروازے میں نمودار ہوا۔ اپنے سامنے پولیس والوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے فوراً پوچھا، اس گھر میں پچھلی جمعرات کو کسی عورت کی موت ہوئی ہے؟ جی، وہ میری بیوی تھی۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی لاش تھانے میں رکھی ہوئی ہے، تم ہمارے ساتھ چلو اور اسے لے آؤ۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ سٹ پٹا گیا۔ اس کا رد عمل بالکل فطری تھا۔ احسائی نے کہا، ہم نے قبر تیار کروا دی ہے، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں دروازے پر ایک عمر رسیدہ عورت دکھائی دی۔ کی گالے پتر امین، کون آیا ہے؟ پھر ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چونک گئی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے انہیں صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا اور مختصراً ساری بات بتا دی۔ ماتم کدے میں ایک مرتبہ پھر رونا دھونا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد پوری گلی کو اس سانے کی خبر ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں سمجھا اور بشرا بعد ازاں محمد امین کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس کی بیوی کا نام بشرا تھا۔ بشرا کے شوہر امین اور اس کے باپ برکت علی کو ساتھ لے کر میں تھانے چلا آیا۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ لاش امین کی بیوی بشرا ہی کی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں جو تفصیل بیان کی گئی تھی وہ بشرا پر 100% فٹ بیٹھتی تھی۔ پھر سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ اس کی قبر خالی پڑی تھی۔ اس کی لاش کو ایک خاص مقصد کے لیے قبر سے نکالا گیا تھا، اور وہ خاص مقصد یہی تھا کہ راحت کی موت کا ثبوت فراہم کیا جائے۔ یعنی اب یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ راحت جہاں بھی تھی زندہ تھی، اور اب یہ معلوم کرنا کچھ زیادہ دشوار نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ قصہ مختصر، بشرا کی لاش کو اسی رات بروز پیر 28 جون کو دوسری مرتبہ دفن کیا گیا۔ اس سے پہلے اسے جمعرات 24 جون کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ قدرت کا نظام عجیب و غریب ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔